بسم اللہ عید رب کرتے ہیں۔ اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام: عیبک مستور ما اسعدک جدک۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی ہی وہ واحد راستہ ہے کہ جو انسان کے لیے دین اور دنیا دونوں کا اہتمام کرتا ہے، اور اس اہتمام کے ساتھ انسان کو دین میں بھی اور دنیا میں بھی کامیاب بناتا ہے۔ انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر فیلڈ میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھے اور واقعی کامیاب ہو۔ کامیاب ہو کے کامیاب سمجھنا اچھی چیز ہے، لیکن کامیاب نہ ہو کے کامیاب سمجھنا یہ بہت بری چیز ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جن کا دور دور تک دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے کوئی علم دین بھی نہیں حاصل کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ دین دینے کو تیار رہتے ہیں، پڑھانے کو، مجلس میں پڑھنا نہیں معلوم ہے لیکن پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل کے اندر ایک خواہش چھپی ہوئی ہے کہ ہم کو اس فیلڈ میں بھی کامیاب بننا۔ اگر کامیاب بننا ہے تو اس فیلڈ میں کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی۔ تقوی پروردگار انسان کو دونوں میں کامیاب بنائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کے پاس تقوی پروردگار آئے گا تو تقوی یہ احساس دلائے گا کہ جس چیز کو نہیں جانتے ہو اس کو بتانا خیانت ہے۔ جس چیز کو نہیں جانتے ہو اس کو بتانا خیانت ہے۔ تو تمہارے پاس ہے ہی نہیں، وہ کہاں سے دے سکتے ہو؟ جب انسان کو یہ احساس ہوگا کہ یہ چیز نہیں ہے تو اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ بات اس کی نہیں کہ نہ کریں، بات اس کی ہے کہ آمادگی کر کے کریں، اپنے آپ کو تیار کر کے کریں۔ اس کام کے کرنے سے دین و اسلام کا فائدہ ہے، لیکن تب فائدہ ہے جب کہ انسان اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لے۔ جب تقوی پروردگار ہوگا تو انسان پھر اس بات کی کوشش کرے گا کہ اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کرے، تیار کرے، اور پھر اس کے بعد آئے گا۔ اور اگر جس چیز تک تیار ہوگا وہیں تک وہ خدمت کرے گا، جس کے لیے تیار نہیں ہوگا وہاں پہ وہ خدمت نہیں کرے گا۔ عزیزان محترم، جتنی انسان کے اندر صلاحیت اور کیپیسٹی پائی جاتی ہے وہاں تک کی خدمت تو خدمت ہوا کرتی ہے، لیکن اگر اس کے آگے انسان بڑھنے کی کوشش کرے تو خدمت کہلاتی ہے۔ علیکم السلام۔ وہ خدمت کہلاتی ہے لیکن خدمت نہیں، خیانت ہوا کرتی ہے۔ ہم کو خیانت سے بچنا ہے، خدمت انجام دینی ہے۔ لہذا اگر ہمارے دل میں تقوی پروردگار کی جگہ ہوگی اور ہم تقوی پروردگار پہ گامزن ہوں گے تو ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں گے اور ان پہ عمل کریں گے۔ ذمہ داری صرف اس کا نام نہیں ہے کہ جس راستے میں ہو کچھ کرنا ہے، نہیں۔ ذمہ داری کہیں کرنا ہوتا ہے اور کہیں ذمہ داری سیکھنا ہوتا ہے۔ جن چیزوں کو انسان جانتا ہے، کر سکتا ہے، اس کو انجام دینا انسان کی ذمہ داری ہے۔ اگر نہ کرے تو یہ خیانت ہے۔ اور جن چیزوں کو انسان نہیں جانتا ہے اس کو سیکھنا انسان کی ذمہ داری ہے۔ اب اگر اس کو نہ سیکھے تو خیانت ہے، اور بغیر سیکھے دوسروں کو بتانے لگے تو اور بری خیانت ہے۔ لہٰذا انسان اپنی ذمہ داریوں کو پہچانے کہ یہ ذمہ داریاں تقوی پروردگار کی روشنی میں ہی پہچانی جا سکتی ہیں۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے مولا کے قول کی روشنی میں متقی کے صفات میں سے ایک صفت کہ مولا اپنے چاہنے والے کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی ایک متقی میں علی ابن ابی طالب کی نگاہ میں کون سے صفات و کوالٹیز ہونی چاہیے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو مولا کا خطبہ ہے متقین کی صفات پہ، اس سے ایک ایک پوائنٹ ہر ہفتے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ان کے پاس یقین میں ایمان ہوتا ہے۔ یقین میں ایمان ہوتا ہے۔ انسان کو بہت ساری چیزوں پہ یقین ہوتا ہے، لیکن بہت سے یقین ایمان کے ساتھ ہوتے ہیں اور بہت سے یقین ایمان سے خالی ہوا کرتے ہیں۔ یقین میں ایمان ہونا یہ بہت کمال کی چیز ہے۔ اگرچہ ایمان ہوتا ہی یقین کی بنیاد پہ، بغیر یقین کے ایمان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان سمجھتا ہے تو ایمان نہیں ہے اگر اس کے پاس یقین نہ ہو۔ لہٰذا ایمان ہوتا ہی یقین کی بنیاد پہ ہے،
لیکن یقین میں ایمان ہونا یہ اور اس سے بہتر انسان کے لیے راستہ ہے کہ جو انسان کو کامیاب بناتا ہے اور انسان کو اس کے منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ لہٰذا وہ چیزیں کہ جن کو ہم کو یقین ہے، اور ہم دیکھیں کہ کن کن چیزوں پہ ہم کو یقین ہے اور کون سے یقین ایسے ہیں کہ جو ہمارے ایمان کے مطابق ہیں اور کون سے یقین ایسے ہیں کہ جو ایمان کے خلاف ہیں۔ مثلا بہت ساری رسم و رواج ہیں اس زمانے میں رائج ہیں، وہ رسم و رواج کی جس کا اسلام سے اور دین سے کوئی رابطہ نہیں۔ اب لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ اگر یہ رسم انجام دے دی تو گڈ لک، نہیں انجام دی تو مثلا بیڈ لک۔ آیا آپ کے ایمان کا جز ہے یہ؟ ایسے میں آیا کہتے ہیں، ابھی بھی کچھ دن پہلے کوئی ایک میسج تھا واٹس ایپ کے کسی گروپ پہ، اگر کوئی ہم کو مخاطب کرتا ہے تو ہم اس کو جواب دے دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی مخاطب نہیں کرتا تو پھر ہم کو جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ کسی دوسرے ساتھی نے جواب بھی دیا اس کو کہ مثلا جناب زینب کسی کے خواب میں آئیں اور یہ کیا، وہ کوما میں تھی لڑکی اور ٹھیک ہو گئی، ٹھیک ہے، جناب زینب کے ہاتھ میں اتنے کرامات ہیں، وہ کسی کو بھی ٹھیک کر سکتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کے بعد کا حصہ کہ اس میسج کو 13 لوگوں کو بھیج دیا گیا تو گڈ لک ہو گیا، فلاں نے ڈیلیٹ کر دیا تو اس کا بزنس کا نقصان ہو گیا، وہ اپنی پوسٹ سے وہ ہٹ گیا اور یہ ہو گیا۔ آیا جناب زینب کی ذات سے، جناب زینب کے چاہنے والے جناب زینب کے کردار پہ چیٹ اٹھا رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ انسان کو یقین ہے، اسی لیے اس بیچارے نے 13 لوگوں کو بھیج دیا کہ ایسا نہ ہو کچھ ہو جائے۔ لیکن کیا یہ یقین ایمان کے ساتھ ہے؟ کیا ہمارا ایمان اس یقین کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے؟ یقین میں ایمان ہونا چاہیے، بغیر ایمان کے یقین بیکار ہے۔ کیسے آپ نے کہ جناب زینب نعوذ باللہ ظالمہ ہیں، ظلم کر رہی ہیں، استغفر اللہ۔ خوب اگر یہ ظلم نہیں تو کیا کہ 13 آدمی کو میسج نہیں بھیجا؟ وہ چیزیں کہ جو واجبات میں سے ہیں، جو عورتیں بے حجاب گھوم رہی ہیں، جس حجاب کا شکوہ جناب زینب نے پورے کوفہ اور شام کے راستے میں کیا ہے، وہ مقصد حسینی کی جس کے لیے جناب زینب نے اتنی ساری قربانیاں اٹھائی ہیں، اس کو لوگ پائمال کر رہے ہیں، حجاب کو پائمال کر رہے ہیں، زینب کی خواہشات کو پائمال کر رہے ہیں، مقصد جناب زینب کو پائمال کر رہے ہیں۔ آج تک جناب زینب نے کسی سے نہیں پوچھا کہ کیوں نہیں کر رہے۔ وہ یزید جس نے اس نے سارے مظالم جناب زینب پہ ڈھائے، ایک اشارے میں اس کو برباد کر سکتی تھیں، نہیں کیا۔ اور پھر کیا تو کس کو کہ جس آدمی نے 13 آدمی کو میسج نہیں بھیجا۔ اتنی مضحکہ خیز بات ہے۔ ان لوگوں کے پاس شاید بچوں والی عقلیں بھی نہیں ہوتی ہیں، اتنا تو بچے بھی سمجھ جاتے ہیں کہ جناب زینب سے یہ چیز بعید ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اختیارات کا ہونا اور ہے، اختیارات کا استعمال اور ہے۔ رائٹ ہے، کر سکتی ہیں، لیکن کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں، یہ دیکھیے آپ کن کن لوگوں اور کتنے مظالم۔ بہت سے ایسی ہمارے یہاں داستانیں مشہور ہیں، بہت سے واقعات مشہور ہیں، آپ دیکھیے گا بہت سی کہانیاں اور بہت سے واقعات کی جو ہمارے مذہبی رسومات کا جز بن گئی ہیں، لیکن اس میں نعوذ باللہ اس طرح کے ظلم ہی تو کہیں گے نا اس کو، نا ظلم کی نسبت دی جاتی ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف، جو کہ بالکل صحیح نہیں ہے کہیں سے بھی کہ نعوذ باللہ کسی ظلم کی نسبت اہل بیت کی طرف دی جائے۔ یہ کام چاہنے والا نہیں کرتا ہے، اگر آپ کرتے ہیں، نہیں کہتے چاہنے والے نہیں ہیں، لیکن چاہنے والوں کی شان شان نہیں ہے، آپ نادانی میں کرتے ہیں۔ تھوڑا سا فکر و شعور پیدا کریں تاکہ یہ نادانی دور ہو جائے۔ نادانی دور ہوگی تو فکر و شعور پیدا ہوگا اور اس کے بعد پھر انسان کامیابی کی طرف بڑھے گا۔ لہٰذا یقین وہ چیز ہے کہ جو انسان ہر ایک پہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن اگر انسان کے پاس صحیح علم ہے، اگر انسان کے فکر و شعور بلند ہے، تو پھر ایمان کے علاوہ ہر چیز پہ اس کو یقین نہیں ہوتا۔ دنیا میں بہت سے لوگ کہا کرتے ہیں، بہت سے لوگ صاحب ہم فلاں چیز کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہاں سے مثلا مراد پوری ہوتی ہے۔ مراد پوری ہونا یہ یقین یا ایمان کا معیار نہیں بن سکتا ہے۔ دنیا میں ہر مذہب کے ماننے والوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب کہ سارے مذہب صحیح ہیں۔ دنیا میں ہر جگہ بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں سے مراد پوری ہوتی ہیں، لیکن ہر جگہ ہمارے ایمان کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں کہ ہمارا یقین کہاں کہاں ہے، کن کن جگہوں پہ ہمارا یقین ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے مذہب کا، ہمارے رسومات کا جز بن جاتی ہیں، ہمارے یقین میں تو شامل ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارا ایمان اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک علی کے چاہنے والے، جو قول ہم نے آپ کے سامنے جو یہ صفت متقین کی صفات کی نقل کی ہے، اس میں
ایک علی کے چاہنے والے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے یقین کو ایمان سے جدا نہ ہونے دے، اور اگر وہ یہ نہیں سمجھ سکتا ہے کہ دائرہ ایمان کا دائرہ، ایمان کا سرکل کہاں تک ہے، تو حتماً کسی پڑھے لکھے سے پوچھے، خود ان چیزوں کو نہ طے کرے۔ عقیدے دلائل کی دلیلوں کی روشنی میں ہوا کرتے ہیں، اپنے جذبات کی روشنی میں عقیدے نہیں بنا کرتے۔ جذبات انسان کو ہدایت تک پہنچا دے یہ ضروری نہیں۔ آئیے، وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے، وہ جملہ جو مولا کا ہم نے پیش کیا ہے اس پہ بھی ایک مختصر روشنی ڈالیں ورنہ بات اس کی ناقص رہ جائے گی۔ مولا فرماتے ہیں عیبوں کا مستور، تمہارے عیب، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی عیب ہوتے ہیں نا، نقص ہوتا ہے۔ تمہارے عیب، وہ عیب کچھ ہوتے ہیں کہ جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں کہ جو انسان خود بخود انجام دے دیتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، ہو گئی انسان کی غلطی، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو غلطی ہوتی بھی نہیں، جان بوجھ کے کرتا رہتا ہے انسان۔ ہر ایک کی مثال بھی ہم نہیں دینا چاہتے ہیں۔ مثلا آئیے، ایک انسان خدا نخواستہ گر گیا، اس کے ہاتھ پیر میں کوئی نقص آ گیا، تو وہ اختیار میں نہیں ہے، ہو گیا، یہ عیب ہے، یہ عیب اتنا اس کے لیے مشکل بھی نہیں۔ ایک عیب ہے کہ انسان نے غلطی سے گناہ کر دیا، ہو گیا، یہ غلطی ہو گئی، بعد میں استغفار کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ ایک عیب ہے جو انسان جان بوجھ کے کرتا ہے، مثلا اگر خاتون بغیر حجاب کے گھر سے نکلا ہے تو یہ عیب ہے جو جان بوجھ کے کر رہی ہے۔ مرد اگر شیو کر لے تو یہ عیب ہے جو جان بوجھ کے کر رہا ہے، روز صبح کر رہا ہے کہ نہیں، یہ گناہ ہے، نقص ہے۔ لہٰذا عیب کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ تمہارے عیب چھپے ہوئے ہیں، اب یہاں پہ ان عیب کی بات ہے کہ جو عیب چھپے ہوئے ہیں، پوشیدہ عیب، یہ عیب چھپے وما اسعدک جدو کا، جب تک تمہارا مقدر سازگار ہے اس وقت تک یہ چھپا رہے گا، یعنی جب تک تمہارا مقدر تمہارا ساتھ دے گا اس وقت تک یہ عیب چھپا رہے گا۔ یہاں پہ بہرحال کئی اعتبار سے بہت گہرائی اس جملے میں پائی جاتی ہے، بہت زیادہ اس کے مفاہیم ہیں۔ ایک چیز پہ ہم تھوڑا سا روشنی ڈالیں جو اہم ترین چیز ہے کہ عام طور سے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقدر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو خداوند متعال نے ہمارے اوپر تھوپ دیا ہے، اب یہی ہونا ہی ہونا۔ نتیجہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ غلطی ہم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا کہ مقدر کے لکھا ہوا تھا، مقدر میں ایسے نہیں۔ خداوند متعال نے ہم کو اپنے مقدر کو سنوارنے اور بگاڑنے کا پورا موقع دیا۔ ایک انسان نے پڑھائی نہیں کی، جاہل رہ گیا، جاہل ہے تو اس کو پھر ضروری نہیں کہ کوئی اچھا روزگار مل جائے، کوئی اچھا کاروبار مل جائے، کیا کہیں صاحب مقدر ہی خراب ہے۔ یہ مقدر نہیں ہے، یہ وہ مقدر نہیں ہے جو خراب ہے، بلکہ وہ مقدر ہے جو آپ نے خراب کیا ہے کہ نہیں۔ روڈ پہ آپ نے ٹرافک رولز توڑ دیا اور بعد میں اگر پولیس والے نے پکڑ لیا، آج مقدر ہی خراب تھا۔ مقدر نہیں خراب ہے، جو آپ نے غلط کام کیا تو اس کا جبران نہیں ہوا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر غلط کیا ہے تو اس کو آپ کو جھیلنا پڑے گا۔ مقدر خراب تھا۔ یہ مقدر وہ جس کو انسان خود سے سنوارتا ہے، مقدر کو انسان خود سے بناتا ہے نہیں۔ انشاءاللہ آنے والے شبائے قدر میں انسان کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اور تقدیریں کس بیس پہ لکھی جاتی ہیں؟ یوں ہی جس کو دل چاہا اس کو دولت دے دی، جس کو دل چاہا اس کو فخر دے دیا، جس کو دل چاہا اس کو حج دے دی، جس کو دل چاہا کچھ نہیں دیا۔ نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ انسان کے اعمال کی بنیاد پہ ہوتا ہے، انسان کے علم کی بنیاد پہ ہوتا ہے، انسان کے معرفت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، انسان کے کردار کی بنیاد پہ ہوتا ہے، انسان کی دعاؤں کی بنیاد پہ ہوتا ہے، انسان کی کوششوں کی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ انسان کتنا آگے بڑھ رہا، اس حساب سے خداوند متعال انسان کے مقدر کو طے کرتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ حتمی چیز کہ جس کے یقین میں ذرا سی بھی کمی نہیں ہوتی ہے، انسان کی موت، وہ بھی انسان کے اعمال کی بنیاد پہ آگے پیچھے ہوتی ہے۔ بدعمالیاں موت کو نزدیک کر دیتی ہیں، نیک اعمالیاں موت کو دور کر دیتی ہیں۔ اعمال خراب ہوں تو انسان کی زندگی کم ہو جاتی ہے، اعمال اچھے ہوں تو انسان کی زندگی بڑھ جائے کہ نہیں۔ روایتوں میں مقدر ہے کہ نہیں ہے، لیکن وہ مقدر ہے کہ جو انسان اپنے اعمال سے بنا رہا ہے، لہذا اپنے انسان اعمال کو اتنا خوبصورت بنا لے کہ اس کا مقدر کبھی خراب نہ ہونے پائے۔ مقدر در واقع کہتے ہیں پوشیدہ چیز کو، چھپی ہوئی چیز۔ مقدر پوشیدہ چیز، جو چیز چھپی ہوئی ہو۔ آئیے مثال نے بات واضح ہو۔ ایک آدمی نے زمین کے اندر ایک بیج بوئی، زمین کو برابر کر دیا، اب وہ جو بیج ہے وہ مقدر چھپی ہوئی ہے نا۔ اب انسان میں بیٹھا ہے کہ ہم نے یہ بیج بوئی ہے، دیکھو کیا مقدر ہے، کیا نکلتا ہے پیڑ، ہے کہ نہیں؟ کیا یہ انسان کا تصور صحیح ہے کہ زمین کے اندر جو بیج چھپی ہوئی ہے، اب دیکھو کیا خدا کا مقدر ہے، اس میں سے کون سا پیڑ نکلا؟ نہیں، کوئی مقدر نہیں ہے۔ بیج مقدر ہے، لیکن اس بیج کو مقدر کرنے والے آپ ہیں۔ جس چیز کی بیج کو آپ نے زمین کے نیچے چھپایا ہے اسی کا پیڑ نکلے گا۔
اگر آپ نے آم کی بیج چھپائی ہے تو آم ہی کا پیڑ نکلے گا، ہے کہ نہیں؟ اگر آپ نے مثلا امرود پیرو جسے کہتے ہیں اس کی بیج اندر ڈالی تو اسی کا پیڑ، جو بیج ڈالیں گے وہ نکلے گا۔ اب انسان بیج ڈالنے کے بعد یہ نہ سوچے کہ صاحب بیج تو ڈالی، دیکھیں کیا مقدر میں ہے، کون سا پیڑ خدا ہم کو دیتا ہے۔ نہیں، جو آپ نے طے کیا۔ اسی طریقے سے انسان کے اعمال، یہ اعمال ہیں جو انسان کی بیج کو مقدر کرتے ہیں، اور جب یہ اعمال طے ہو جاتے ہیں، بیج مقدر ہو جاتی ہے، تو اب جو انسان نے جیسے اعمال کیے ہیں اس کے حساب سے درخت نکلتا ہے، پیڑ نکلتا ہے، اور پھر جس چیز کا پیڑ نکلتا ہے اسی چیز کا اس کو پھل ملتا ہے۔ لہٰذا انسان یہ مقدر کو دوش دینا، یہ مقدر پہ الزام لگانا، یہ انسان اپنے کام چوری کی شرمندگی کو اپنے سے ہٹانے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ نہیں کہہ سکے آپ کیا کریں، مقدر نہیں، مقدر کو بھی تو آپ ہی نے بنایا ہے، اپنے آپ آٹومیٹک بن کے نہیں آیا ہے، ورنہ نعوذ باللہ عدل پروردگار کے خلاف ہوگا کہ جب خدا نے مقدر بنایا تو کیوں ایک کے مقدر کو خراب کیا، کیوں ایک کے مقدر کو اچھا کیا، یا اس کے مقدر کو اس کے مقدر کی نسبت کم اچھا بنایا۔ عدل پروردگار پہ یہ حرف آ سکتا ہے، لیکن نہیں، انسان اپنے اعمال کی بنیاد پہ اپنے مقدر کو بناتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے مقدر میں تھا لہٰذا ایسا ہو گیا۔ اب انسان جیسا مقدر بنائے گا ویسا اس کو نتیجہ ملے گا، اور بہترین مقدر بنانے کے لیے خداوند متعال نے ہم کو راستہ بتایا ہے، جس راستے کا نام اگر بہت ہی اختصار سے 3 لفظوں میں کہیں، نظام اسلام، جس کو آپ نظام ولایت کہتے ہیں، جو تقوی پروردگار کے ساتھ ہو۔ اگر اس سسٹم پہ انسان عمل کر لے تو اس کا مقدر کبھی بگڑ نہیں سکتا ہے، ہمیشہ سنورے گا۔ جن امتوں نے اس نظام پہ عمل کیا ہے، لگتا ہے کبھی کبھی صاحب لیجئے شریعت تو کہتی یہ نہ کرو وہ نہ کرو، کھائیں گے کیا؟ روزی روٹی کہاں سے آئے گی؟ تو ساری روزی روٹی انسان کو حرام کام میں مل رہی ہے۔ کبھی تصور کریں کہ وہ خدا جو آپ کے حرام کرنے پہ روزی روٹی دے رہا ہے، کیا حلال کرنے پہ نہیں دے گا؟ سب کی بات نہیں ہے، خدا نخواستہ اگر کوئی کرتا ہو تو۔ جو خدا اپنی نافرمانی پہ تم کو کھلا رہا ہے وہ اپنی اطاعت پہ نہیں کھلائے گا۔ لہذا انسان نظام اسلام پہ یقین رکھے، اور یہ وہ یقین ہے کہ جو ایمان کے ساتھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ۔ والصولۃ الحیدریہ۔ والعصمت فاطمیہ۔ والحلم الحسنیہ۔ والشجاعت الحسینیہ۔ والعبادت السجادیہ۔ والآثار الباقریہ۔ والمعصر الجعفریہ۔ والعلوم الکاظمیہ۔ والرضاء الرضویہ۔ والجود التقویہ۔ والنقاوة النقویہ۔ والہیبۃ العسکریہ۔ والغیبۃ الہیہ۔
ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من اللہ الی قیام یوم الدین. اما بعد، عزیزوں، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر پہلے اپنے نفس کو پھر آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے کہ انسان کی زندگی کا مقصد اور اس کی کامیابی کا راز صرف اور صرف تقوی پروردگار. اس ہفتے کی مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت جس کی تاریخ آج کی تاریخ ہے، آپ سبھی حضرات کی خدمت میں ولایت باسعادت جناب سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ اور بالخصوص اپنے وقت کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت کا ہدیہ پیش کرتے ہیں. یہ وہ خاتون کی جس نے کم سنی میں ہی میدان کربلا میں بہت اہم تربیت کے نمونے پیش کیے. کل شب محفل میں بعض نکات کی طرف اشارہ کیا گیا. یقیناً ہماری بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ایک خاتون جس نے اس کم عمر میں میدان کربلا کی اس مجبوری میں دین کی اتنی بڑی خدمت کی. ہم مرد ہیں الحمدللہ، عمر بھی عام طور سے زیادہ، اور اس طرح کی کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، بھوک پیاس، اسیری، ہتھکڑی، رسن، حجاب کا نہ ہونا، ایسی کوئی مجبوری بھی نہیں. لہٰذا ان کے نقش قدم پہ عمل کرتے ہوئے چلتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ دین اسلام کی جتنی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکتے ہوں کریں. یہ اس بیوی کا درس ہے کہ جو ہمارے لیے ہے، اور جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ ولادتیں یا یہ مناسبتیں، اگر ہر مناسبت پہ ہم اس شخصیت سے ایک درس لے لیں گے تو دیکھیے سال بھر کے اندر ہماری شخصیت کتنی زیادہ تبدیل ہو جائے گی، اور ہم اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنا نزدیک ہو جائیں گے. اس لیے کہ اہل بیت سے نزدیکی جسم کی نزدیکی نہیں ہے، کردار کی نزدیکی. ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول کے زمانے میں وہ لوگ بھی جو رسول سے جسم میں نزدیک تھے، بزم رسول میں بیٹھے تھے، لیکن وہ بہت دور تھے اور آج بھی دور ہے کہ نہیں؟ تاریخ میں چیزیں شاہد. اور آج جب کہ ہمارا امام بھی پردہ غیب میں ہے، جسم کے اعتبار سے ہم لوگ رسول سے اور ائمہ سے نہ کتنی دور ہے، لیکن پھر بھی کتنے ایسے ہیں کہ جو بہت نزدیک ہیں. اس لیے کہ یہاں پہ نزدیکی کا معیار جسم نہیں ہے بلکہ کردار. لہٰذا ہم کو ان کے کرداروں کو اپنانا ہے. بھی اور بات ہے، اس کا مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ ان کے جسم کا کوئی نہیں، بہت متبرک ہے، بہت ہی بافضیلت ہے اس میں اپنی جگہ پہ، لیکن نزدیکی کردار کی نزدیکی ہے. دوسری مناسبت جو اس ہفتے کی ہے، 24 رجب المرجب جناب علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت باسعادت کی تاریخ ہے. اس 6 مہینے کے بچے نے بھی میدان کربلا میں بہت اہم ہم کو درس دیا. بچے تھوڑی سی چھوٹی تکلیف سے رونے لگتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ذرا سے تکلیف ہو، بھوک ہو تو رونے لگتے ہیں. یہ بچوں کی پہچان ہے. آپ ڈاکٹر سے جا کے ملیے، پوچھیے کہ ہمارا بچہ روتا ہے تو یہی کہے گا، گنائے گا آپ کو، یہ پرابلم ہوگی تبھی رو رہا ہے، ورنہ نہیں روئے گا بچہ. روتا نہیں، پرابلم ہوتی تو روتا ہے، مشکلات ہوتی ہیں تو روتا ہے. اس کمسنی میں بھی جناب علی اصغر سب کے ساتھ بھوک میں بھی شریک تھے، پیاس میں بھی شریک تھے. لیکن کوئی بتائے گا کہ علی اصغر اتنا رو رہے تھے کہ پریشان تھے. لیکن کب روئے؟ جب وقت کے امام کی صدائے استغاثہ سنی، جب مقصد نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے زندگی کا، تو پھر رونا اپنے تکلیف کی بنیاد پہ نہیں آتا ہے، پھر رونا دین کی تکلیف کی بنیاد پہ آتا ہے. ورنہ آپ دیکھیے کہ جو سب سے بڑی تکلیف تھی کہ جب اس بچے نے تیر کھایا تو رویا نہیں، مسکرایا، کہ ہم نے اپنی عمر کو، ہم نے اپنے وجود کو اس چیز میں مصرف کر دیا کہ جس چیز کے لیے وہ لائق مصرف تھا. یہ مسکراہٹ جناب علی اصغر کی ان کے فتح کی دلیل ہے کہ انسان اپنی شکست پہ نہیں مسکراتا ہے، انسان اپنی کامیابی پہ مسکراتا ہے. جناب علی اصغر نے مسکرا کے بتا دیا
کہ یزید تو سمجھ رہا ہے کہ تو کامیاب ہوا ہے، علی اصغر کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ حسین کامیاب ہوا ہے کہ نہیں؟ تیسری مناسبت آنے والی 25 رجب المرجب، یہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں ہم سب کے 7ویں امام جناب امام موسی کاظم علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ امام کے زمانے کے حالات ہر امام کی طرح سازگار نہیں تھے۔ دشمن ہر طریقے سے امام کو امت سے دور کرنا چاہتا تھا، امام کی شخصیت کو نعوذ باللہ بدنام، یہ واقعات موجود ہیں، اب یہاں پہ اتنا ٹائم نہیں کہ ہم ہر واقعے کی طرف اشارہ کریں۔ امام کو نعوذ باللہ بعنوان کردار بدنام کرنا چاہتا تھا، یہ چاہتا تھا کہ امت امام سے رشتے کو توڑ دے، امام سے آرڈرس نہ لے، امام سے دستور نہ لے، اور جو دین کی بیس ہے یعنی ولایت، وہ ولایت عوام کے اندر رائج نہ ہونے پائے۔ لہٰذا اس کے لیے بہت کچھ اس نے کیا، ہر طرح کے حربے استعمال کی۔ دوسری طرف امام کی ذمہ داری تھی کہ امام کی مستقل نگاہ حکومت پہ تھی کہ حکومت کیا کر رہی ہے، حتیٰ کہ امام کے افراد حکومت میں بعنوان منسٹرز موجود تھے، اور امام موقع پڑنے پہ ان کو حکم دیا کرتے تھے کہ اب ایسے کرو ایسا نہ کرو۔ یہ شرط لگائی تھی کہ دیکھو جا تو رہے ہو، لیکن تمہارا بہترین اور اولین فریضہ یہ ہے کہ تم اپنے ہمارے چاہنے والوں کو مومنین کی ہیلپ کرنا، مدد کرنا۔ یعنی امام نے رول بتا دیا کہ ظالم حکومت میں انسان اس شرط پہ کام کر سکتا ہے کہ وہ مومنین کی مددگار ثابت ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ ظالم کی مدد ہے، اور ظالم کی مدد جائز نہیں ہوا کرتی، حرام۔ ایسے حالات میں بھی امام نے وہ قید و بند کی زندگی بھی گزاری، مصائب و آلام کو برداشت کیا، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ امام نے دین کی تبلیغ اور دین کے نصرت کے کسی بھی موقع کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ ہر ممکن کوشش کی کہ دین کامیاب ہو جائے، دین ظفریاب ہو، فتح یاب ہو جائے۔ اگلی مناسبت جو اس مہینے کی ہے وہ آنے والی 26 رجب المرجب ہے۔ محسن اسلام جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات کی تاریخ ہے۔ یہ وہ مرد مجاہد ہے کہ جس نے اپنی زندگی کو مکمل طریقے سے اسلام کی نصرت میں وقف کر دیا، بلکہ غلط ہے، زندگی نہیں، اپنی نسل کو اسلام کی نصرت میں وقف کر دیا۔ جب بھی نصرت اسلام کی بات آتی ہے اولاد ابو طالب کا نام آتا ہے، اور بغیر اولاد ابو طالب کے نصرت اسلام مکمل نہیں ہوتی ہے۔ اسلام کی راہ میں بہنے والا سب سے زیادہ خون ابو طالب، سب سے زیادہ جو اسلام کی راہ میں خون بہا ہے وہ ابو طالب کے خاندان کا خون ہے۔ کتنا جذبہ تھا، یہ آسان نہیں ہے، ایک ایک سیرت کا موتی ہمارے لیے گنا بہا ہے۔ کتنا جذبہ تھا، اتنا آسان نہیں۔ کبھی سوچئے آپ کہ کوئی وہ ذات کی جو واقعی دین کے لیے مددگار ہو، جو دین کے لیے کام کر رہی ہو، ہمارے بزرگ مراجع، آیات اعظام، مراجع کرام، ولی فقیر۔ آپ سوچئے کبھی اگر وقت آیا اور آپشن ہوا اور آپ کے سامنے یہ بات پیش کی گئی کہ بولو تم ان پہ اپنے لڑکے کو قربان کر سکتے ہو، تو کس حد تک ہم اس فیلڈ میں آگے، ہم نہیں کہتے کہ نہیں نکلیں گے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے۔ ابو طالب بڑے شوق کے ساتھ ہر رات کو اٹھ کے رسول کو ان کے بستر سے اٹھا کے اپنے لڑکوں کے بستر پہ، اور اپنے لڑکوں کو ان کے بستر سے اٹھا کے رسول کے بستر پہ لٹایا کرتے تھے، تاکہ اگر رات کی تاریکی میں وہ لوگ جو رسول کی جان کے دشمن ہیں اگر رسول پہ حملہ کریں تو رسول بچ جائیں، ہمارے لڑکے قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں۔ آسان نہیں ہے، شہادت کے بستر پہ، موت کے بستر پہ اپنے بچے کو سلا دینا اتنا آسان نہیں ہے، بہت سخت کام ہے۔ اور یہی عادت تھی کہ جب شب ہجرت رسول نے مولا کائنات سے کہا کہ ہماری جان خطرے میں، کہ آپ ہمارے بستر پہ سو جائیں گے، تو مولا کائنات کیسے منع کر سکتے تھے؟ یہ تو وہ ہے کہ جو باپ نے تربیت میں بچپنے میں سکھایا۔ یہ جذبہ ہے اسلام پہ قربان کرنے کا اپنے آپ کو۔ علی کے چاہنے والے، اولاد علی کے ماننے والے، 12 امام اولاد ابو طالب میں سے ہیں، 12 اماموں کے ماننے والے، ہم یہ دیکھیں کہ آج دین کے اوپر قربانی دینے کا ہم میں کتنا جذبہ ہے۔ آج ہم دین کے لیے کیا قربان کر سکتے ہیں؟ بات تو ہے کہ انشاءاللہ وقت آئے گا تو جان قربان کر دیں گے،
ٹھیک ہے انشاءاللہ جب آئے گا تو دیکھا جائے گا. ابھی دیکھیں کہ ہم دین کے لیے وقت قربان کرتے ہیں, کیا ہم دین کے لیے مال قربان کرتے ہیں؟ تھوڑا سا مال دیتے بھی ہیں تو ارادہ یہ امید یہ ہوتی ہے کہ بڑے مجمع میں اعلان ہو کہ فلاں صاحب نے اتنا دیا. اگرچہ وہ دینے کے ہی ہم نہیں چاہتے داخلی معاملات کو چھیڑنا, لیکن جس وقت یہ باکس کھلتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کتنا مال. یہ بھی نہیں کہتے کہ لوگ نہیں دیتے, لیکن بہرحال جو توقع و امید ہے ہاں وہ پوری نہیں اترتی ہے. بہت اچھا جملہ کہا تھا عشرہ اولیٰ میں جو مولانا آئے ہوئے تھے کہ دنیا میں ہر چیز کی مہنگائی بڑھ گئی ہے سوائے صدقے و خیرات کے. ہے کہ نہیں؟ نتیجہ یہ ہے کہ جب ہر چیز کی مہنگائی بڑھ گئی تو خرچ تو بڑھتا جا رہا, لیکن انکم وہی ہے, اس کی مہنگائی نہیں بڑھی, تو دن بہ دن وہ ڈس بیلنس ہوتا جائے گا. ہے کہ نہیں؟ تو دیکھنا ہی پڑتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی قربانی کا جذبہ ہے. مال کی قربانی کا جذبہ کس حد تک ہے؟ وقت کی قربانی کا جذبہ کس حد تک؟ وقت نہیں ہے ہمارے پاس مثلا فلاں جگہ جانے کا, فلاں مذہبی تک ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ آیا ہم دین کو حاصل کرنے کے لیے, دین پہ عمل کرنے کے لیے کیا قربان کر سکتے ہیں؟ ابھی انشاءاللہ تفصیل سے ہم اس موضوع کو اٹھائیں گے. ہم اپنے تعلقات نہیں قربان کر پاتے ہیں, گناہ کر لیتے ہیں, دین قربان کر دیتے ہیں, تعلقات نہیں قربان کر پاتے. سیرت ابو طالب کہاں گئی؟ آیا ہم نے ابو طالب کی سیرت کو اپنایا؟ یہ لمحہ فکریہ ایک سوال ہے کہ جو ہم سب کے سامنے ہے اور ہم سے سوال کر رہا ہے. اگلی مناسبت جو ظاہراً اس ہفتے کی بزرگ ترین اور بہت بڑی مناسبتوں میں سے ایک مناسبت ہے, وہ آنے والی 27 رجب ہے, جس کو ہم عید بعثت کہتے ہیں. اور عید بعثت کے ساتھ ساتھ عید معراج بھی. معراج ایک الگ واقعہ ہے, بعثت ایک الگ واقعہ ہے. بعثت پہلے ہوا ہے کیلنڈر کے حساب سے, معراج بعد میں ہوئی ہے. اور بعثت اہم ترین مناسبتوں میں سے ہے. بعثت یعنی رسول مبعوث برسالت ہوئے ہیں. خداوند متعال نے آفیشیلی طریقے سے کہا رسول آج سے آپ مبعوث برسالت ہوئے ہیں, کارہ رسالت کو انجام دیں. ایک مسلمان کے لیے بنیادی چیز ہے کہ مقصد بعثت رسول کو پہچانے, یعنی رسول کی بعثت کے مقصد کو پہچانے. ہمارے ملک میں اس عید بعثت پہ ایک یہ بھی اس کے ساتھ کوتاہی کی ہوتی ہے کہ ہم مبعث عید بعثت کو, بعثت رسالت کو نسبتاً کم پہچانتے ہیں, دوسری عیدوں کو زیادہ پہچانتے ہیں. بعثت کی فضیلت بہت ثواب ہے, اس دن کے روزے کا بڑا ثواب ہے, اس دن کی اپنی زیارتیں ہیں, اعمال ہیں اس دن کے. وفاتی الجنان کھول کے دیکھیں, اس میں ساری چیزیں موجود ہیں. روزہ رکھا تو اس کا اتنا ثواب, عبادتیں کی تو اس کا اتنا ثواب. اور پھر ان دعاؤں کے ترجموں کو پڑھیں آپ کہ اس میں ہم نے کیا گفتگو کی ہے رسول سے یا خدا سے, کیا گفتگو کی ہے, کیا ہم نے اقرار کیا ہے. رسول کس مقصد کے لیے بعثت, آج کم سے کم آدمی یہ تو جانے نا کہ اسلام کا مقصد کیا ہے, اسلام ہم کو کہاں لے جانا چاہتا ہے. یہ وہی مقصد ہے جو مقصد بعثت رسول. عید معراج بہت بڑی عید ہے, کوئی شک نہیں کہ رسول کو آسمان کی بلندیوں پہ لے جایا گیا, بے مثال واقعہ ہے. لیکن یہ واقعہ بھی اسی بعثت کی بنیاد پہ ہے. اگر رسول مبعوث برسالت نہ ہوتے تو پھر معراج کس بنیاد پہ ہوتی ہے؟ رسالت کی ہی بنیاد پہ تو معراج ہوئی ہے کہ نہیں؟ یہ واقعہ اسی بنیاد پہ ہے. دونوں واقعے بہت بڑے ہیں. یہ دن وہ دن ہے کہ جس کی رات معراج کی رات ہے, جس کا دن بعثت کا دن ہے. لہٰذا ہم کو ان چیزوں پہ اسٹڈی کرنی چاہیے, ان کو سیکھنا چاہیے کہ ہمارا رسول کیوں مبعوث ہوا ہے, اس کا مقصد بعثت کیا تھا. انگلش مہینے کے حساب سے آنے والی 4 جون وہ تاریخ ہے کہ جس دن دور حاضر کا بہت بڑا اسلامی انقلاب فتح کرنے والی ذات حضرت آیت اللہ امام راحل حضرت امام خمینی علی اللہ مقامہ کے وفات کی تاریخ. اسلام ایرانی انقلاب سے پہلے بھی تھا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن وہ اسلام تک جس اسلام کو دشمن پسند کرتا تھا. آپ نے ائمہ کی زندگی کے جو حالات سنے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ دشمنان ائمہ خود مسلمان ہوا کرتے تھے ظاہراً, کیونکہ خلافت پہ بیٹھے نا, تخت حکومت پہ بیٹھے, حکومت اسلامی حکومت. وہ اپنے حساب سے اسلام کے لیے ایکٹیویٹی بھی کرتے تھے, مسلمانوں کو اپنے حساب سے اسلام کی دعوت بھی دیتے تھے. لیکن جب وارث اسلام کی بات کرتا تو ان کو خراب لگتی تھی, جب ولایت کے زبان سے اسلام کی بات آتی تو ان کو خراب لگتی تھی. اس کا مطلب کہ 2 اسلام. یہ دشمن نے ان دونوں اسلام کو اتنا ملا دیا تھا کہ ایک عام آدمی کے لیے یہ فرق محسوس کرنا بہت مشکل تھا.
اور عزیزان محترم، اسلام کے مقابلے میں شیطان کو پہچاننا آسان ہے، لیکن اسلام کے مقابلے میں ڈپلیکیٹ اسلام کو پہچاننا بہت مشکل ہے۔ سونے کے مقابلے میں کوئلوں کو پہچاننا بہت آسان ہے، ہر آدمی پہچان لے گا، لیکن سونے کے مقابلے میں ڈپلیکیٹ سونا پہچاننا یہ مشکل ہے۔ اس کو جوہری ہی بتائے گا، جو اس فن کا فنکار ہوتا ہے وہی بتائے گا۔ لہٰذا اس زمانے کے فنکار نے اس فرق کو ہمارے سامنے اتنا عیاں کر دیا کہ دشمن بھی چھٹپٹا کے رہ کہ ہم کچھ کر نہ سکا۔ کہا دیکھو ایک اسلام وہ ہے، دو اصطلاحیں دی ہیں، باقاعدہ یہ اصطلاحیں امام خمینی سے نکلی ہیں، دو اصطلاحیں دی ہیں کہ ایک اسلام وہ اسلام ہے جو اسلام ناب محمدی، ناب کہتے ہیں خالص کو، پیور کو، اسلام ناب محمدی، خالص محمدی اسلام۔ اس کے مقابلے میں وہ اسلام ہے کہ جو آج کے زمانے کا یزید رائج کرنا چاہتا ہے، جس کو امریکائی اسلام کو عنوان دیا۔ امریکائی اسلام مسلمان کو کامیاب نہیں بنائے گا، بلکہ روز بروز مسلمان کو پستی میں لے کے جائے گا۔ محمدی اسلام انسان کو کامیاب بنائے گا، روز بروز ترقی پہ لے کے جائے گا۔ نتیجہ یہ کہ اتنے سال کی مسلمانی حکومتیں ہونے کے باوجود بھی اسلام کو کوئی خاطر خواہ ترقی نہیں ملی تھی۔ مسلمان محتاج ہوتا جا رہا تھا، مسلمان مجبور ہوتا جا رہا تھا، مسلمان بے غیرت ہوتا جا رہا تھا، مسلمان پست ہوتا جا رہا تھا، مسلمان غریب ہوتا جا رہا تھا، مسلمان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا تھا، ذلت کو گلے لگا رہا تھا، اس کی عبادتیں بے روح ہو چکی تھیں۔ لیکن اس بیچ جب ولائی اسلام کی آواز اٹھی، آج مسلمان عزت سے اپنے سر کو بلند کیے۔ آج سماج و معاشرے اور دنیا میں پہچانوا سکتا ہے کہ ہم مسلمان۔ دشمن کی اس انقلاب کے بعد بڑھتی ہوئی ایکٹیویٹی بتا رہی ہے کہ دشمن کو خطرہ بڑھ گیا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، اس انقلاب کے بعد کی تاریخ ایک دم وہ پہلے کی تاریخ اور اس تاریخ میں پورا فرق ہو گیا۔ سیاست میں فرق آ گیا، حکومتوں میں فرق آ گیا، دینداری میں فرق آ گیا، اور حتیٰ کہ وہ ایکٹیویٹیز کی جو دشمنان اسلام اسلام کے خلاف کرتے تھے ان میں فرق آ گیا، وہ بہت تیز ہو گئی ہیں۔ عجیب بات ہے، کچھ ایسا اہتمام پروردگار ہے، خدا نے کہا ہے نا کہ ہمارے راستے میں قدم اٹھاؤ، تم ہماری نصرت کو، ہم تمہاری نصرت کریں گے۔ ہر وہ قدم کہ جو دشمن اسلام کے خلاف اٹھاتا ہے، ہر وہ قدم نتیجے کے طور پہ اسلام کی حمایت میں ختم ہوتا ہے اور دشمن شکست کھاتا ہے، جس میں سامنے کی مثال سیریا کی جنگ ہے۔ دشمن بری طریقے سے اس کو ہار چکا ہے۔ خطبے میں اتنا موقع نہیں کہ تفصیل سے ان باتوں کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں۔ اس مہینے کی مناسبات میں سے ایک اہم ترین مناسبت ہے کہ انسان دعائیں پڑھے، اور دعاؤں میں ایک دعا ہے کہ جس کو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ ہم نے یہاں پہ اس کا ترجمہ، اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات فراہم کی، تو کافی لوگوں کا اصرار رہا کہ چونکہ جمعے میں عمومی لوگ ہوتے ہیں لہٰذا وہاں بھی اس کو پیش کیا جائے۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ وہ دعا کی جو یا من ارجو لکل خیر ہر نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں، اور بعد میں پھر داڑھی کو پکڑ کے انگلی ہلانی ہوتی ہے، اس کے بارے میں دو جملوں میں ہم بیان کر دیں، اس کا ترجمہ پیش کر دیں، تاکہ جو ہمارے چھوٹے بھائی بزرگان کو یقیناً معلوم ہوگا، جو ہمارے چھوٹے بھائی پڑھتے ہیں وہ معرفت کے ساتھ اور سمجھ کے پڑھیں کہ ہم اپنے خدا سے کیا کہیں۔ یہ دعا امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملتی ہے کہ آپ کے صحابی محمد بن ذکوان جو بے انتہا سجدہ کرتے تھے، اتنا سجدہ کرتے تھے کہ مفاتی میں لکھا ہے کہ کثرت سجدے کی بنیاد پہ ان کا لقب بھی سجاد پڑ گیا تھا، اور خوف خدا میں اتنا گریا کیا کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی۔ انہوں نے امام سے سوال کیا کہ مولا کوئی ایسی دعا بتائیے کہ جو دنیا و آخرت میں ہمارے لیے مفید ہے۔ امام نے کہا لکھو۔ امام نے بولا اور انہوں نے لکھا۔ ترجمہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اے وہ خدا کہ جس سے ہر خیر کی امید رکھتا ہوں، اے وہ خدا کہ جس سے ہر خیر کی امید رکھتا ہوں اور ہر شر کے موقع پہ اس کی ناراضگی سے امان چاہتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ خدا ہم سے ناراض ہو جائے۔ اے وہ خدا جو قلیل عمل پہ کثیر ثواب دیتا ہے، یعنی چھوٹے سے عمل پہ، مختصر سے عمل پہ بہت زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے، اور اے وہ خدا جو اس کو بھی دیتا ہے جو اس سے سوال کرتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے کہ جو اس سے سوال نہیں کرتا، یعنی مانگنے والے کو بھی دیتا ہے اور جو نہیں مانگتا اس کو بھی دیتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ جو اس کو نہیں پہچانتا اس کو بھی دیتا ہے۔ لیکن میرے سوال کی بنیاد پہ مجھے دنیا و آخرت کی ساری اچھائیاں عطا کر دے، اور ہمارے سوال ہی کی بنیاد پہ ہم سے دنیا و آخرت کی ساری برائیوں کو موڑ دے۔
اپنی اس کے رخ کو ہم سے دور کر دے، الگ کر دے۔ تو جس کو عطا کرتا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، یعنی خدا کبھی ناقص چیز نہیں دیتا ہے، تو نے جو دیا یقیناً وہ کمپلیٹ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، لیکن اے پالنے والے اس میں اور اضافہ فرما دے، کیوں؟ اس لیے کہ تو خدائے کریم۔ پھر اس کے بعد روایت میں لکھا ہے کہ ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑیں اور دوسرے ہاتھ سے انگلی اس طریقے سے گھما کے وہ دعا پڑھیں۔ اس دعا میں خداوند متعال کے 6 صفات گنائے گئے ہیں: اے صاحب جلال و اکرام، اے صاحب نعمت و کرم، اے صاحب احسان و عطا۔ یہ 6 صفات گنوانے کے بنیاد کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ میرے اس محاسن کو، داڑھی کو، البتہ مترجمین میں اختلاف ہے، بعض لوگ اس کو داڑھی کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں بزرگی، جو بھی ہو، مقصد یہ نہیں ہے، مقصد یہاں پہ داڑھی کہہ کے یا بزرگی کہہ کے اپنے وجود کے لیے سوال ہے، ترجمہ بتائیں تو آپ کو خود ہی واضح ہو جائے گا۔ میرے اس داڑھی کو آتش جہنم پہ حرام قرار دے، تو کیا نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے جل جائیں داڑھی نہ جلے؟ نہیں، داڑھی بول کے وجود میں آ، یعنی ہم کو آتش جہنم سے بچا لے۔ اب یہ الگ الگ تعبیریں ہیں، کبھی کہا گیا داڑھی، کبھی بزرگی، جو بھی ترجمہ ہے، لیکن جملہ بہرحال امام کی زبان کا ہے۔ ہم اس جملے کے توسط سے مانگ رہے ہیں، ترجمے کے توسط سے نہیں مانگ رہے ہیں۔ لہٰذا پالنے والے ہم کو آتش جہنم سے۔ آپ دیکھیں کہ ساری دعاؤں کا جو اختتام و نتیجہ نکلا وہ یہ کہ پالنے والے ہم کو آتش جہنم سے بچا لے، یعنی آتش جہنم سے نجات۔ ماہ رجب کے اہم مقاصد میں سے ایک مقصد کہ انسان اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچا لے جائے، محفوظ کر لے۔ کتنی بڑی چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو آتش جہنم سے صحیح و سالم نکال لے جائے۔ اگلا موضوع، اگرچہ ہم نے ایام عزا کے بعد چاہا تھا کہ ہر ہفتے ہم شادی سے متعلق کچھ باتیں پیش کریں گے، کیونکہ آج بھی ہماری شادیوں میں بہت سارے ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جن مسائل کو اسلام قبول نہیں کر پاتا ہے یا مناسب نہیں۔ مثلا بعض اوقات شادی میں آنے والے رسم و رواج، جن میں سے بعض اوقات حرام رسم و رواج ہوتے ہیں، یعنی وہ رسم و رواج جو حرام ہوتے ہیں، بعض اوقات فضول خرچی، بعض اوقات دوسری چیزیں کہ جو پرابلمس، لیکن ان سب میں سے اہم ترین چیز ہے مکس گیدرنگ، جس پہ بارہا کہا گیا، بار بار کہا گیا۔ آئیے اس کے پہلے جو بات ہوئی ہے نا، متقین کے صفات کی بات کو دیکھ لیجیے، امام کے قول کی بات کو دیکھ لیجیے، سیرت جناب ابو طالب کی بات کو دیکھ لیجیے۔ ہم کس کو چھوڑ سکتے ہیں کس کے مقابلے میں؟ انسان قیمتی چیز کے مقابلے میں کم قیمت کی چیز کو چھوڑ دیا کرتا ہے۔ ایک طرف سے ہمارے خدا کا رشتہ ہے اور ایک طرف سے ہمارا اور اس شخص کا رشتہ ہے جس نے شادی کی۔ کس کے رشتے کو کس کے رشتے پہ انسان قربان کر رہا ہے؟ خدا کے رشتے کو اس کے رشتے پہ قربان کر رہا ہے یا اس کے رشتے کو خدا کے رشتے پہ قربان کر رہا ہے؟ بات مس گیدرنگ کی نہیں ہے عزیزان محترم، یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں اسلام کے نام پہ کتنے گناہ ہوتے ہیں۔ یہ تو حرام ہے ہی ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اس حرام کی بنیاد پہ بہت بڑے بڑے حرام کا راستہ کھلے گا، اسی لیے ہمیشہ منع کیا۔ ابھی اور بات ہے، لوگ توجیہ کرتے ہیں تو ہم نے جواب بھی دیا ان کا کہ صاحب حج میں بھی تو مثلا ساتھ میں طواف ہوتا ہے اور بازار میں بھی تو ساتھ ہوتے ہیں، جواب دیا ہے، موقع نہیں ہے، اتنا ٹائم نہیں کہ ان ساری چیزوں کا جواب ہو۔ پھر بھی اگر کسی کے ذہن میں سوال ہو تو ہم جواب دیں گے اس کا انشاءاللہ، یا اس کے متعلق کوئی ایک نشست ہی رکھ لیں ایک پوری، اسی پہ گفتگو ہو، اسی پہ جواب دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ صرف اپنے آپ کو بیوقوف بنانے کی چیز ہے، یہ سوال کرنے والا بھی جانتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے، بے حجابی کہیں سے جائز نہیں ہے، سوال کرنے والے کو بھی معلوم ہے۔ آئیے اس کا بدترین نتیجہ کیا نکلا؟ سنگیت پارٹی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ شروع ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ گناہ ایسے ہی شروع ہوتا ہے۔ گناہ ان لوگوں کے توسط سے شروع کیا جاتا ہے جن کا قوم میں ایک وقار ہوتا ہے ظاہراً، کیونکہ غریب آدمی کی چیزیں فیشن نہیں بنتی ہیں، بڑے لوگوں کی چیزیں فیشن بنتی ہیں۔ ابھی اور بات ہے کہ گناہ ایجاد کرنے والا دوہرے گناہ کا حقدار ہوتا ہے، ایک تو اس نے گناہ کیا ہے، دوسرے گناہ کو رائج کیا ہے، دروازہ کھولا ہے، راستہ کھولا ہے۔ عجیب بات ہے، نکاح صاحب مسجد میں ہونا چاہیے، نکاح سے پہلے حدیث قصہ ہونی چاہیے، تاریخ اچھی ہونی چاہیے، ولادت کی تاریخ ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو اہل بیت سے برکت لینی۔ تاریخ میں برکت ہے، کردار میں برکت نہیں ہے۔ یہ برکت یعنی اگر تاریخ اچھی ہوگی تو سنگیت پارٹی میں برکت آ جائے گی، حدیث قصہ سے شروع ہوگا تو کیا اس بے حجابی میں برکت آ جائے گی؟ نعوذ باللہ۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یہ حماقت کس کی ہے؟ سوچیں انسان کیا کرنا چاہتا ہو، کیا کر رہا ہے۔
ایک طرف سے ہم برکتوں کے دعوے دار ہیں، زندگی اچھی گزرے، زندگی میں اختلافات نہ ہوں، ایک پرفیکٹ لائف گزرے، کامیاب زندگی گزرے، اور بہت اچھے اچھے بچے پیدا ہوں، بڑی اچھی سیرت ہو، پوری پروگرامنگ آج سے 70 سال آگے تک کی. لیکن آج جو یہ کام شروع ہوا ہے وہ شروع ہی ہوا ہے خدا کی ناراضگی پہ، یہ شروع ہی ہوا ہے اہل بیت کی ناراضگی پہ، نہ ناراضگی پہ. یہ انسان کا اعلان ہے کہ دیکھو ہمارا کردار بتا رہا ہے کہ ہم میں اور اہل بیت کے درمیان کوئی چیز کامن نہیں، ہمارا اہل بیت کا رشتہ یہاں ٹوٹ گیا، اس لیے کہ وہ منع کر رہے ہیں، ہم ان کے منع کرنے کے مقابلے میں آ رہے ہیں، ہم ان کے حکم کو توڑ رہے ہیں، نعوذ باللہ. یہ عملی اعلان. ٹھیک ہے زبان سے انسان اس جگہ پہ بھی کھڑا ہو کے کہے گا ہم اہل بیت سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ کے سامنے واقعات موجود ہیں نا کہ مولا بڑی محبت ہے آپ سے، بڑی کہ کود جاؤ تندور میں، وہ تو کوئی گناہ بھی نہیں کر رہا تھا کہ تندور میں کود جاؤ، مولا چاہنے والے کو کم کرائیے گا. نتیجے میں جو واقعی چاہنے والا تھا کود گیا. اہل بیت کے چاہنے والے نہیں دیکھتے ہیں کہ آگ جل رہی کہ نہیں، جو کہہ دیتے ہیں اس میں کود جاتے ہیں. آج ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ نہیں مولانا آپ کو نہیں معلوم اسٹینڈرڈ بڑھ گیا ہے، اب اس کے بغیر لوگ آتے نہیں، شادی میں اسٹینڈرڈ نہیں ہوتا ہے. کیا اہل بیت کے اسٹینڈرڈ اور آپ کے اسٹینڈرڈ میں فرق ہو گیا ہے؟ نعوذ باللہ آپ کا اسٹینڈرڈ اہل بیت کے اسٹینڈرڈ زیادہ ہائی ہو گیا. اگر آج ہمارے امام کا ظہور ہو جائے تو کیا ہم انہی گناہوں کے ساتھ نعوذ باللہ اس سنگیت پارٹی کے ساتھ امام سے ملیں گے؟ ہم کو تو یہی تجربہ ہوگا نا. پھر مولا کہیں گے کیا کہہ سکتے ہو، کیا کہہ سکتے ہو؟ مولا ہم تو سنگیت پارٹی کر سکتے ہیں. بولیے آپ کہاں کرا دیں؟ مولا ہم تو مثلا مس گیدرنگ کے عادی. استغفر اللہ. آپ دیکھیں ہمارا کردار کس طرف لے کے جا رہا ہے. اور سب تو سب ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہمارے تقریبات میں اہل بیت اطہار شرکت کریں، اور بعض جگہوں پہ یہ رسم ہے، رواج ہے کہ وہ اپنے امام کو پہلے دعوت دیتے ہیں. کیا امام کو کس میں؟ سنگیت پارٹی میں دعوت دے رہے ہو، مکس گیدرنگ میں دعوت دے رہے ہو؟ آئیے مولا اب ہمارے یہاں کی بے حجابی اور اس بے غیرتی کو دیکھیے. بے غیرتی ہے یہ، واقعی بے غیرتی ہے یہ. اگر کوئی اپنے گھر کی ناموس کو بے حجاب سجا سوار کے مجمع عام میں لا رہا ہے تو یہ اس کی بے غیرتی کی دلیل ہے. سنگیت پارٹی میں کیا ہوتا ہے آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. کیا یہ غیرت ہے؟ کیسے انسان فیملی لے کے دوسروں کے ساتھ اس جگہ بیٹھ سکتا ہے جہاں بے غیرتی کی حرکتیں ہوتی ہوں، بے غیرتی کی باتیں ہوتی ہوں؟ اور ان ساری چیزوں کے بعد پھر وہ لیبل اپنی جگہ باقی کی دیندار. اب اس سے بڑی ڈپلیکیسی کیا ہوگی؟ پہچانیں ان خطرات سے، محسوس کریں. وقت نہیں رہ گیا. 2 جملوں میں مسلمانوں کے حالات میں میانمار کے حالات، سیریا کے حالات. دشمن روز بروز بدتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میانمار میں ایک حد تک قتل عام پھر دکھ رہا ہے. اس کے علاوہ سعودی عربیہ میں ایک مسجد تھی جدہ میں، جس مسجد کا نام مسجد جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ تھا. وہاں کی حکومت نے اس مسجد کا نام بدل دیا اور جناب فاطمہ کے نام سے بدل کے اس کو مسجد الرحمہ نام رکھ دیا، اور اس کا بہانہ یہ بتایا کہ یہ مسجد کا نام جو جناب فاطمہ کے نام پہ ہے، یہ بنانے والے کی ماں کا نام تھا اور اس کی نام پہ، لہٰذا اشخاص کے نام پہ مسجدوں کو نہیں ہونا چاہیے، اس لیے ہم نے اس کے نام کو بدل دیا. اور مثلا یہ ایک بہانہ ہے. ہر اعتبار سے اہل بیت اطہار یا دوسرے الفاظ میں کہا، دیکھیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ دکھ کے آتا ہے، وہ بھی تو مسلمان ہیں نا، وہ بھی تو اسلام کے دعوے دار ہیں. یہ وہ اسلام ہے جو یزیدیت کا اسلام ہے. آج کی اصطلاح میں یہ امریکائی اسلام ہے. وہ امریکہ کے گود میں بیٹھ کے بھی مسلمان ہے، وہ امریکہ کی گود میں بھی بیٹھ کے بھی مسلمان ہے. اور جس اسلام کے مقابلے میں ہے وہ اسلام ناب محمدی ہے، واقعی محمدی اسلام. اس لیے کہ اسلام اگر حقیقی اسلام ہوگا تو کبھی بھی ولایت و اہل بیت سے خالی نہیں ہو سکتا. اور جو ذات، جو شخص، جو حکومت ولایت و اہل بیت کے مقابلے میں آ جائے اس کا اسلام حقیقی اسلام نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اس کا اسلام امریکائی اسلام ہوگا، یزیدی اسلام ہوگا. یہ چیزیں ہیں کہ جو ہم کو اس بات کا احساس دلاتی ہیں کہ کس پیمانے پہ اسلام و مسلمین اور شیعان حیدر کرار کی مخالفت دنیا میں رائج کی جا رہی ہے. لہٰذا ہمارے شعور کو بیدار ہونا چاہیے کہ ہم دشمنوں کو اور ان کی سیرت کو، ان کی ایکٹیویٹی کو، ان کی چال کو سمجھیں اور اپنے آپ کو بچانے کی
کوشش کریں. آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کریں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے. بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے. بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما. بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. بار الہ جو بیماروں نے شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. بار الہ جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما. بار الہ جو برسر روزگار ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما. بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما. بار الہ جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک سیرت بنا. پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما. بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.